یہ جو دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. Forget about investment. 190 بلین روپے کا لاس ایوری سنگل ڈے. یہ معمولی رقم نہیں ہے. مہنگائی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے. دھرنوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. سیاسی صورتحال مشکل ہے لیکن پھر بھی سرمایہ کار آ رہے ہیں. ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے. حکومت کی مفید پالیسیوں کی بدولت معیشت مستحکم ہو رہی ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے. مہنگائی میں کمی پر وزیر اعظم کو قوم کی مبارکباد. کہا ہفتہ وار مہنگائی کی شرح کم ہو کر 3.57% پر آ گئی. یہ شرح گزشتہ 6 سال کی کم ترین سطح پر ہے. 4 اکتوبر 2018 کے بعد پرائس انڈیکس کم ترین سطح پر ریکارڈ کیا گیا. عوام سے کیے گئے اپنے ہر وعدے پر قائم ہوں. اپریل 2022 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پاکستان دیوالیہ ہونے لگا تھا. ہم نے بڑی محنت کے ساتھ پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا کیا. پی ڈی ایم حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے کی جانب دھکیلا. پی ٹی آئی دور حکومت میں مہنگائی بڑھی. بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے مشکل شرائط پر معاہدہ کیا. پاکستان کی دھرتی کو امن و استحکام دینا ہوگا. ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر چڑھ پڑا ہے. ایک اناڑی نے ملک کی ترقی کا سفر روکا. یہ سمجھتی ہے کہ رول آف لا کے بغیر بندوق کی نالی سے ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے. یہ آج پاکستان کے حقائق ہیں. آج ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اکٹھے بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بندوق کی نالی پر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں کی جا سکتی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے موجودہ سیاست نفرت اور دشمنی میں بدل چکی ہے. اسٹاک مارکیٹ اوپر جانا حکومت کی ناکامی ہے. وفاق کے پاس ملک کی معیشت کا حل نہیں. قانون کی حکمرانی تک ملک معاشی ترقی نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی قیادت پر حکومتی حمایت ترک کرنے کے لیے پارٹی دباؤ بڑھنے لگا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے متعدد سینئر رہنما حکومتی حمایت کے شدید مخالف ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب خیبر پختونخوا کی قیادت کو سخت موقف اپنانے کا مشورہ. حکومت لفٹ نہیں کرا رہی تو حمایت سے بھی دستبردار ہو جائیں. رہنماؤں کا موقف ہے کہ قیادت حکومت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے. متعدد بار تحفظات رکھنے کے باوجود کچھ نہ ہوا. پیپلز پارٹی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری. 12 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. گوجرانوالہ میں مقامی عدالت نے لیگی رہنما کے وارنٹ جاری کیے. وزیر اعظم کے مشیر پر کنٹینر ہٹانے پولیس اہلکاروں پر گاڑی چلانے کا الزام ہے. عدالت گناہگار قرار. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمات کی سماعت. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کر دی. رپورٹ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی قیادت نے 9 مئی کو عوام کو اکسایا. اسد عمر، علیمہ خان، عظما خان، زین قریشی، اعظم سواتی اور حافظ فرد عباس سمیت دیگر ملزمان گناہ گار ہیں. عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو دلائل کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. لاہور میں لیگی دفتر اور کنٹینر جلانے سمیت 5 مقدمات پر سماعت کا فیصلہ جاری. شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور دیگر کارکنان پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہوگی. ملزمان کو چالان کی کاپیاں فراہم. پی ٹی آئی رہنماؤں پر درج مقدمات میں بغاوت اور کارکنوں کو فسادات پر اکسانے کا الزام. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے مقدمات کی سماعت کا فیصلہ جاری کیا. 26 نومبر کی رات بشا بی بی کو ڈی چوک سے بھاگتے پوری قوم نے دیکھا اور موصوفہ کہتی ہیں بھاگی نہیں اکیلی کھڑی رہی. عظما بخاری کی کڑی تنقید. بولی بشا بی بی نے بھاگنے میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں ایک جماعت کی جانب سے اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی. پی ٹی آئی کا ایجنڈا صرف
ملک دشمنی ہے۔ ملک کو ایسی قیادت دیں جو اس ملک کو عظیم بنائے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا ضم اضلاع کے لیے زیادہ کوٹے کی درخواست کی ہے۔ ان اضلاع میں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں ہیلتھ یونٹس کو فعال بنائیں گے۔ گومل میڈیکل کالج کی لائبریری میں نے بنوائی، میں نے آج تک کبھی کسی کی سفارش نہیں کی۔ اسپیشل چائلڈ سے متعلق ہمارے پاس سہولتیں نہیں، جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے بچے ہمارے لیے زیادہ اہم ہونے چاہیے۔ مظلوم بچوں کی آواز سنے بغیر انصاف کی فراہمی ممکن نہیں۔ عدالت میں بچوں کی بات بھی سنی جائے گی۔ بچوں کی بھی آزادی رائے کا حق ہے۔ چلڈرن کورٹس میں بچوں سے متعلق کیسز کے فیصلے ہوں، بچوں کو بھی فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنا چاہیے۔ میں اگرچہ آئینی بینچ میں نہیں، مگر ہم آپ کو سنیں گے۔ کراچی کیماڑی میں نیٹی جیٹی پل پر ٹرالر اور آئل ٹینکر میں تصادم، حادثے کے باعث آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا، کئی لیٹر آئل سڑک پر بہہ گیا۔ علاقہ وکیلوں نے ڈرموں اور برتنوں میں تیل کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جائے وقوع پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ کراچی کی شاہراہوں پر مسلسل عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری، دن کے وقت ہیوی ٹریفک چلنے سے لوگ شدید اذیت کا شکار۔ شہریوں کا حکومت سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ کراچی سمیت سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں ایم ڈی کیٹ کا دوبارہ انعقاد کل ہوگا۔ محکمہ داخلہ نے ٹیسٹ مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کر دی۔ امتحانی مراکز اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لاہور میں صبح کے اوقات میں اسموگ میں اضافہ، شہر اقبال آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 245 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام اور رات میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقے اسموگ میں مزید اضافہ ہوگا۔ ماہرین کی اسموگ کی ہر لمحے بدلتی صورتحال پر شہریوں کو مزید احتیاط کی ہدایت۔ ملک میں سردی کی شدت بڑھنے لگی، مختلف شہروں میں آج سے بارش کا امکان۔ مری گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی توقع۔ سندھ بلوچستان کے علاقوں میں سرد اور تیز ہوائیں چلنے اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ بڑھنے لگی۔ لاہور میں سردی آتے ہی لنڈا بازاروں میں رش تو بڑھ گیا۔ خریداری کے لیے آئے شہریوں کو گرم کپڑے مہنگے ہونے کا بھی شکوہ۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتوں میں 50% اضافہ ہوا۔ ریلوے اسٹیشن اور بوڑ والا چوک کے بڑے لنڈے بازاروں میں قیمتیں عروج پر۔